أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. تو پھر اللہ رب العالمین اس پر رحم فرماتے ہیں. ایک تو رحم یہ ہوگی کہ اس کو عذاب سے اللہ پاک بچا لیں گے. اس سے پہلے یہ ہوگی رحم کی صورت کہ اللہ پاک اس کے لیے ان اعمال پر چلنے کو، اس کے دامن کے سمیٹنے کو اس کے لیے آسان کر دیں گے. آزمائشوں کا دروازہ یا رکاوٹوں اور مشقتوں کے دروازے بند کر دیں گے، آسانیاں اس کے لیے کھول دیں گے اور اعمال کو اس کی فطرت میں ڈال دیں گے. اور اللہ رب العالمین آخرت کے عذابات سے اس کو بچا لیں گے. دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابیاں اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابیاں اس کے قدم چومنے لگیں گی. یہ بات ہے. تو لعلکم ترحمون، اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ، تم پر رحم کر دیا جائے، یعنی تقوی کا اختیار کرنے سے یا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر، گناہوں سے بچانے کی بات ہو رہی ہے، ڈھیر سارے اعمال کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر بچنے کی بات ہو رہی ہے، پرہیز کرنے کی بات ہو رہی ہے. ہم سے کوئی بڑی بڑی موٹی موٹی عبادتیں نہیں مانگی جا رہی. کڑی دھوپ میں، سخت ترین پیاس کی شدت میں ہمیں روزے رکھنے کا، نفل روزوں کی دعوت یہاں پر نہیں دی جا رہی، اس کا تقاضا نہیں کیا جا رہا. رات بھر کھڑے ہو کر نمازوں کے پڑھنے کا تقاضا نہیں کیا جا رہا. دنیا کو چھوڑ کر جنگلات میں جا کر اللہ، دنیا سے بے خبر ہو کر بیٹھ کر اللہ کی بات کے کرنے کا تقاضا نہیں کیا جا رہا، بلکہ صرف اور صرف ایک تقاضا کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ اللہ کی ناراضگی کے اعمال سے بچو، اللہ اس کے رسول کے منع کردہ چیزوں سے بچو. بس صرف بچنے کی کام بتائی جا رہی ہے. اور انسان اگر بچنا لگ جائے تو پھر وہ سب سے بڑا متقی، وہ سب سے بڑا ولی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا شروع کر دے. تو آگے یہاں پر اللہ پر، اور اس پر وعدہ کیا ہے کہ رحم کیے جائیں گے. دنیا میں بھی اللہ پاک ہمارے دامن کو اپنے رحمت سے ڈھانک دیں گے اور ہم پر رحم اور کرم فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا رحم ہمیں نصیب ہوگا. اور آگے اللہ پاک فرما رہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، کہ ان کو کوئی ایسا حکم، ایسی بات نہیں پہنچی یا ان کے سامنے کوئی ایسی آیت کی تلاوت نہیں کی گئی جس کا انہوں نے مذاق اڑایا ہو. یعنی ہر بات کا مذاق اڑایا گیا، ہر بات سے منہ موڑا گیا، ہر بات کا انکار کیا گیا، اللہ کے ہر حکم کا انکار کیا گیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، اور جب ان سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعلیم کا دینا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر عمل پیرا ہونے کی دعوت کا دینا، یہ تو ایک علیحدہ چیز ہو گئی کہ اللہ شریعت پر حکم کرنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. شریعت پر عمل کرنے کے لیے، شریعت کے احکامات لاگو ہونے کے لیے ایمان کا لانا ضروری ہے، اور ایمان کے لانے کے لیے کسی پر زبردستی کرنا منع ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اپنے ایمان کو اللہ کی ذات عالی پر لانے کے لیے زبردستی ہم کسی پر نہیں کر سکتے. یہ اسی کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے. بتلانا، سمجھانا، منانا، بس ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، مگر ایمان پر لانا، ایمان کے دائرے اسلام میں لانا، یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں. اللہ کے نبی اپنے چچا کو ہدایت پر نہیں لا سکے، ابو لہب کو نہیں لا سکے، ابو طالب کو نہیں لا سکے، ابو جہل کو نہیں لا سکے، تو ہم کیا لا سکتے ہیں؟ مگر اگر کوئی ایمان میں داخل ہو جائے اور اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر اس پر شریعت پابندیاں لاگو کرے گا. پھر شریعت جو ہے، اگر اپنے احکامات کے بجا نہ لانے پر اس کے لیے سزائیں ہیں، اس کے لیے حد ہیں، اس کے لیے قصاص ہے، سب کچھ، ساری چیزیں اس پر اپلائی ہوں گی، ساری چیزیں اس پر لاگو کر دی جائیں گی. مگر اب یہاں پر جو دعوت دی جا رہی ہے، ایک تو گناہوں سے بچنے کی دعوت دی گئی، اور آگے اللہ رب العالمین کفار کی خصلت کو بیان فرما رہے ہیں، کہ انکار کرنے والوں کی خصلت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ ہر عمل، ہر آیت کا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کا انہوں نے انکار کیا، مذاق اڑایا اور منہ موڑ لیا. یعنی معرضین، اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا. اور جو ہے اب
اور مزید دعوت اس چیز کی دی جا رہی ہے، یہ ایک عام سی انسانی ہمدردی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہاں پر شریعت کے احکامات کی دعوت نہیں دی جا رہی، کیونکہ شریعت کے احکامات کی دعوت تو اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد ہوگی، مگر ہر کافر اور ہر مسلمان ایک انسان ہونے کے ناطے آپس کی انسانی ہمدردی کی دعوت تو ہر کسی کو دی جائے گی، اور یہ چیزیں تو ہر کسی پر لاگو ہیں۔ ایک بشر ہونے کے ناطے انسانیت کے تقاضے کے لحاظ سے ہر ایک پر یہ چیزیں لاگو ہیں، اور اسی پر یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم خرچ کرو، کس پر؟ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں پر، اور کس میں سے خرچ کرو؟ اس میں سے خرچ کرو جس کو جو رزق اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے۔ اب رزق کے مالک کا اللہ کا ہونا، یہ تو ہر کافر اور ہر مشرک بھی اس پر یقین کرتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے۔ ہر مشرک کا ایمان ہے کہ خدا کی جانب سے روزیاں ملتی ہیں۔ اگر کھول کر سوال کیا جائے کہ بارش کون برساتا ہے، وہ کہے گا کہ اوپر والا ہی برساتا ہے، سارے کام اوپر والے کی جانب سے ہوتے ہیں۔ یہ تو یہ ہے ان کا عقیدہ تو ہے، تو اسی لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کو اسی بات سے دعوت دی جا رہی ہے، اور انسانی ہمدردی کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے، اللہ کی جانب سے جو تمہیں رزق ملا ہے، اس میں سے تم خرچ کرو۔ تو اس کے جواب میں بھی، یعنی انسانی ہمدردی کی دعوت دی جا رہی ہے، تو اس کے جواب میں بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رازق ہیں، رزق دینے والے تو اللہ ہیں۔ اب تمہارے یعنی مومنوں کے قول سے ثابت ہو رہا ہے کہ مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو رزق دیا ہے، تو اللہ نے جو رزق ہمیں دیا ہے، کیا اللہ وہ رزق انہیں نہیں دے سکتا؟ ہم کیوں دیں؟ جب اللہ نے ان کو جب نہیں دیا ہے تو پھر ہم کیوں دیں آگے بڑھ کر؟ کیا ہم رزاق بن جائیں؟ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم رزاق بن جائیں؟ نہیں، یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی استہزاءً، مذاق کے طور پر، انکار کے طور پر ان کے یہ جملے ہوا کرتے تھے کہ قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ، کہ کیا ہم ان کو کھلائیں جس کو اللہ ہی نے کھلانا نہیں چاہا؟ اگر اللہ ہی کھلا دیتا تو ہو جاتی بات۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، مگر یہ کہ تم سری گمراہی میں، یعنی تمہارے یہ کلمات کھلم کھلا گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کب ہے وعدہ، وہ وعدہ کب ہے، کب آنے والا ہے قیامت کے دن کا وعدہ تمہارا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، یعنی سال بتا دو، دن تاریخ بتا دو، دن بتا دو۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، تو اللہ پاک اس کے جواب میں فرما رہے کہ یہ جس کا انتظار کر رہے ہیں، یہ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ بس ایک چیخ میں ہو جائے گا، یہ بات واقع ایک چیخ میں ہو جائے گی۔ وہم یخصمون، یعنی جس چیز، اور یہ آپس کے جھگڑوں میں ہی الجھے ہوئے رہیں گے، آپس کے معاملات میں الجھے ہوئے رہیں گے، اور وہ چیخ انہیں آ کر پکڑ لے گی۔ فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون، پھر وہ استطاعت نہیں رکھ سکیں گے، پھر وہ اتنی طاقت نہیں رکھ سکیں گے، یا اتنی مہلت انہیں نہیں دی جائے گی کہ وہ کچھ وصیت کر لیں اپنے پچھلوں کو، یا اپنے گھر کی طرف، اپنے اہل کی طرف لوٹ کر چلے جائیں، یعنی اپنے معاملات کو ٹھیک ٹھاک کر لیں، یا اپنے گھر والوں کے درمیان جا کر مرے نہیں، بلکہ جو جہاں جہاں ہوں گے وہیں وہیں موت واقع ہو جائے گی۔ روایتوں میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی اپنے حوض کو مٹی سے صحیح کر رہا ہوگا، اس کی موت وہیں واقع ہو جائے گی۔ کوئی کپڑا خرید رہا ہوگا، کپڑا پھیلا ہوا ہوگا، کپڑا دیکھ رہا ہوگا، مطلب اور اس کی موت وہیں واقع ہو جائے گی۔ یعنی پوری کی پوری کائنات میں کوئی جاندار زندہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جو بے جان چیزیں سمجھی جاتی ہیں، پہاڑ، درخت، سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو جائیں گے، اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات عالی باقی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب دنیا کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا اور سب کی موت واقع ہو جائے گی، تو پھر اللہ رب العالمین آسمان سے ٹوٹ جائے گا، اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی موت
السلام کو دی جائے گی۔ جب عزرائیل علیہ السلام کی موت بھی واقع ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے حکم کاملہ سے، تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین آواز دیں گے دنیا کی طرف متوجہ ہو کر، پوری مخلوق کی طرف متوجہ ہو کر کہ کوئی ہے؟ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ تو اس وقت کوئی ایسی زبان نہیں ہوگی جو اٹھ کر جواب دے سکے کہ ہاں یہ میری بادشاہت آج ہے اور میں بولنے والا ہوں، میں حکومت کرنے والا ہوں۔ کوئی منہ یا کوئی زبان اس وقت باقی نہیں ہوگی۔ تو یہ حال ہوگا۔ یہاں پر کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، جب ساری باتیں ہو چکیں گی اور کوئی یعنی اللہ رب العالمین کے آواز پر کوئی لبیک کہنے والا یا کوئی بولنے والا کہ باقی نہیں رہے گا، کوئی حکمراں اپنے آپ کو حکمراں سمجھنے والا یا اپنے گلی کا چودھری سمجھنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، تو پھر اللہ رب العالمین پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ان کا اٹھ کھڑا ہونا بڑا حیرت انگیز ہوگا کہ ایک پریشانی کے عالم میں اچانک سے اٹھ کھڑے ہوئے ہوں گے، پھر اس کے بعد جلدی جلدی دوڑ کر یعنی تیزی سے چلنے لگیں گے میدان محشر کی طرف۔ تو اب وہ چلنے کی وہ کیسی کیفیت ہوگی، ان کے دوڑ کے جانے کی، وہ اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہے ہیں۔ پہلا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، جب پھونکا جائے گا سور کو تو فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تبھی وہ ایک دم قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے، تیزی سے چل پڑیں گے۔ قالوا، اور کہنے لگیں گے یا ویلنا، یعنی خرابی ہے، یہ ہلاکت ہے، من بعثنا، ہمارے لیے یہ ہلاکت کہاں سے آ گئی یا کہاں ہلاکت کیسے ہو گئی؟ من بعثنا من مرقدنا، کہ ہمارے آرام گاہوں سے، ہمارے سونے کے جگہوں سے، ہماری مرقدوں سے ہمیں کس نے اٹھایا؟ اگرچہ کہ انہیں خبر میں تکالیف کا سامنا کرنا ہو رہا ہوگا، عذابات ہوں گے، عذابات کی ہلکی سی جھلکیاں انہیں قبر میں دی جا رہی ہوں گی، گنہگاروں کو، کافروں کو۔ قیامت میں قبر میں کچھ عذابات ہوتے ہیں جیسے احادیث میں وارد ہے، مگر اس کے باوجود وہ جیسے ہی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور میدان محشر کی طرف چلنے لگیں گے تو وہ ایسا ہیبت انگیز عالم ہوگا اور سورج سوانیزے پر ہوگا، اور اس وقت وہ ایسا مشکل کا دن ہوگا کہ وہ اپنی قبروں کی تکالیف کو، وہاں کے عذابات کو بالکل بھول جائیں گے، ان کو بالکل معمولی لگے گی، اور اس کو وہ آرام گاہ تصور کرنے لگیں گے۔ یعنی قبروں میں ہم ہمارے آرام سے تھے، ہم سوئے ہوئے تھے، من مرقدنا، ہمارے سونے کی جگہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا؟ کیا خرابی ہو گئی؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، تو اب اس کے جواب میں فرما رہے ہیں یہی وہ وعدہ ہے رحمان کی جانب سے جو کیا گیا تھا، وصدق المرسلون، اور بھیجے ہونے یعنی رسولوں نے بالکل سچ کہا تھا۔ یعنی جس چیز کا انتظار تھا کہ کب آئے گا وقت، متی ھذا الوعد، کب آئے گا وہ وقت، ایان مرساہا، کب آئے گا وہ وقت، تو جو بار بار الگ الگ انداز سے جو سوال کیا جا رہا تھا کہ قیامت کب آئے گی بتا تو دو، بجائے تیاریوں کے کرنے کے، بجائے خوف کے کھانے کے، بجائے اپنی زندگیوں کو سدھارنے اور سنوارنے کے، وقت کے پیچھے پڑے تھے۔ اب اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ھذا ما وعد الرحمن، یہی وہ وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا۔ حالانکہ قیامت کا تو ایک ہولناک منظر اور ہولناک دن ہے اور بڑا بڑا وحشتناک دن ہے، اور یہاں پر جو معاملات جو ہوں گے وہ بڑے ہیبت ناک اور وحشتناک ہیں، اور اللہ رب العالمین اس دن حساب کے لیے اترے ہوئے ہوں گے۔ اس دن حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، یہ فیصلے کا دن ہوگا، جنت اور جہنم کے یہاں پر فیصلے ہو رہے ہوں گے، بالکل بے رحمی سے ہر کسی کو اس کا بدلہ برابر دیا جا رہا ہوگا، ہے نا، گھسیٹ کر اوندھے میں گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا۔ ہر انسان کو اس کے گناہوں کے سبب اس کے حساب سے اس کو بدلے دیے جا رہے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے میدان میں بھی یعنی اس کو جو لایا جائے گا وہ لائے جانے کی کیفیت بھی اس کے گناہوں کے حساب سے ہوگی۔ یعنی اگر کوئی دنیا میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں
حقارت سمجھتے ہوئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو، یعنی داڑھی کو ہی اگر نہیں رکھا ہو اور اگر اپنی داڑھی کو مونتا ہو خوبصورتی کے طور پر، یا اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس سنت کی بے اہمیتی کی وجہ سے اگر وہ مونتا ہو، تو کل قیامت میں اس کو اتنی لمبی داڑھی دی جائے گی کہ وہ جب قیامت کے میدان میں جب چل کر آ رہا ہوگا تو وہ اس کی داڑھی اس کے پیروں میں آ کر وہ لڑکھڑا رہا ہوگا، اوندھے منہ گر گر کر اٹھ رہا ہوگا، اس شکل میں وہ حاضر کیا جائے گا، تاکہ شروع دنیا سے لے کر آخری انسان تک، قیامت کے دن کے آنے تک کے آخری انسان تک، ہر ایک کے سامنے یہ منظر سب کے سامنے نظر آ رہا ہوگا، سب کے سامنے یہ کیفیت ہوگی۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے اہل کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو، اپنا طیش اور غضب دکھاتا ہو، سخت رویے سے پیش آتا ہو، تو کل قیامت کے دن اس کو ایسا رسوا اور ذلیل کر کے لایا جائے گا کہ پورے قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ بدترین شخص وہ کہلایا جا رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں دی ہوگی تو پھر وہ سانپ اور سانپوں کی شکل میں اس کے گلے میں توق پہنا کر ڈال دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی کی ایک بالش زمین بھی اگر دبولی ہوگی، حق زمین سے مراد صرف زمین ہی نہیں، پیسہ بھی ہو سکتا ہے، حقوق بھی ہو سکتے ہیں، تو کچھ بھی ہو، اگر کسی نے کسی کا حق دبویا ہوگا تو اللہ رب العالمین 7 گنا بڑھا کر اس کو، یعنی 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے بقدر اس کو بڑا بنا کر اس کو گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی اس طریقے سے الگ الگ عذابات میں مبتلا کر کے ہی اس کو حاضر کیا جائے گا، اس کی ذلت اور رسوائی کے لیے۔ تو ایسے ہیبت ناک، اور ہر نبی گھٹنوں کے بل ٹھہرے ہوئے ہوں گے، ہر انسان گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا ہوگا، اور ہر نبی کے جسم کے ہر روئے سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے بجائے پسینے کے، اور ہر کوئی کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا، ہر کسی کو بس اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ اس دن آنکھیں نیلی ہو چکی ہوں گی مارے خوف کے، مارے ہیبت کے۔ تو ایسی صورت، اس منظر کے وعدے کو بھی، اس دن کے وعدے کو اللہ رب العالمین تذکرہ فرما رہے ہیں رحمان سے۔ تو کیا وجہ ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ ھذا ما وعد الرحمن، یہی وہ وعدہ ہے جو رحمان نے تم سے کیا تھا۔ تو یہاں پر بجائے پکڑنے والے شدید العقاب ھذا ما وعد الرحمن کے بجائے ھذا ما وعد شدید العقاب بنا سکتے تھے، سخت پکڑنے والے کی جانب سے جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا یہ وہی وعدہ ہے۔ اس طریقے کے الفاظ یہاں پر جملہ اس طریقے سے لایا جا سکتا تھا، مگر یہاں پر رحمان یعنی بڑی مہربانی کرنے والا، انتہائی مہربانی کرنے والے کے لفظ سے یہاں پر اپنی اس صفت کو لائے ہیں۔ تو وجہ کیا بن رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی جابر ہو، اگر کوئی ظالم ہو، اگر کوئی سخت پکڑنے والا بے رحم ہو تو وہ پہلے سے آگاہ نہیں کرتا، پہلے سے سمجھایا نہیں ہوتا، پہلے سے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اپنے قاصدوں کو بھیج کر سمجھایا اور منایا نہیں ہوتا، مگر اللہ رب العالمین کی کریم اور رحیم ذات نے بکثرت 1.25 لاکھ انبیاء کو دنیا میں بھیجا اور قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا، اور ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا، منایا، پھسلایا، ہر انداز سے ہماری تربیت کرنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، اور یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر رکھ دی کہ قیامت تک آنے والی نسلوں میں تم اس کو چلتا کرو تاکہ قیامت کی ہولناکی سے بچ جائے۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین کا جو طرز ہے، یہ طرز رحیمانہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ رحمان کی کیفیت خصوصیات نہیں ہیں تو پھر کس کی خصوصیات ہیں؟ تو اللہ رب العالمین بندے کے یہاں پر توجہ کو یہاں پر مرکوز کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رحمان نے تم سے جو وعدہ کیا تھا یہ وہی وعدے کا دن ہے، اور جو رسولوں نے جو پیغام دیے تھے وہ پیغام سچے تھے، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ بس ایک چنگاڑ کی آواز ہوگی، ایک زوردار چیخ کی آواز ہوگی، بس اور کچھ نہیں ہوگا، واحدہ یعنی ایک چنگاڑ کی آواز ہوگی، فاذا هم جميع لدينا، تو سب کے سب جمع ہو کر ہمارے سامنے محضرون حاضر کر دیے جائیں گے، ہمارے سامنے پکڑے چلے آ جائیں گے۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کے دن کسی پر
ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اتنی ہی سزا ملے گی یا اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس نے کیا ہوگا، یعنی جس وزن کا اس کا عمل ہوگا، چاہے نیک عمل ہو چاہے بد عمل ہو، مگر جتنے وزن کا ہوگا اسی وزن کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا، سزا کے طور پر ہو یا جزا کے طور پر ہو۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ، آج کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا نفس شیئا، کسی بھی جان پر، یعنی چاہے وہ جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور نہ ہی بدلہ دیا جائے گا مگر صرف اتنے کا ہی جس کو انہوں نے عمل کیا ہے، جتنا عمل کیا ہے اس کا ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جائے گا۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے، اصحاب جنت یعنی جنت والے، جنت میں جانے والے، یعنی جن کو حساب کتاب دینا نہیں پڑ رہا، جو سابقین میں سے ہیں، جس کو اللہ پاک سورہ واقعہ میں فرما رہے ہیں السابقون السابقون اولئک المقربون، یعنی آگے بڑھنے والے، کیا ہی آگے بڑھنے والے ہیں، یعنی ایک رشک کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ کیا ہی آگے بڑھنے والے ہیں، یہی لوگ مقربین میں سے ہیں۔ تو یہ قیامت کی ہولناکیوں میں انہیں کھڑے ہونا نہیں پڑے گا، انتظار میں کھڑے ہونا نہیں پڑے گا، بلکہ یہ کیا ہوں گے، ان اصحاب الجنتی، بے شک جنت والے، الیوم، آج کے دن، فی شغل فاکہون، خوش و خرم مشغول ہوں گے، یعنی بیکار فضول نہیں ہوں گے، بلکہ بس ایک بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے، ان کے کھانوں میں، ان کے آپس کی باتوں میں، ان کے آرام اور راحت میں بالکل مشغول ہوں گے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہوگی، جہنمیوں کے حالات کی بھی انہیں دیکھنے کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہم و ازواجہم، وہ اور ان کے جوڑے، وہ اور ان کی بیویاں یا ان کے جوڑے، فی ظلال علی الارائک متکئون، کہ وہ سایوں میں ہوں گے، علی الارائک متکئون، تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، یعنی بڑی شان و شوکت کے ساتھ، ایک شاہانہ انداز میں تختوں پر، یعنی مسہریوں پر یا اونچے تخت پر تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو یہاں پر بیویوں سے مراد یا تو دنیا کی بیویاں بھی ہو سکتی ہیں اور جنت کی حوریں بھی ہو سکتی ہیں، تو آپس کا وہاں پر جوڑ ہونے کے لیے بھی اعمال کی برابری کا ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کر چلیں، اپنے ساتھ لے کر چلیں، جس طرح خود کے اعمال کی ہمیں فکر کرنی ہے، اسی طرح سے ہمارے چہیتوں کے اعمال کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں ساتھ رہیں اور وہاں پر بھی ہمارا جوڑ ہو سکے، اور ہمارا وہاں پر بھی جو ہے یعنی ہمیشہ ہمارا ان کے ساتھ جوڑ ہو سکے۔ ورنہ اگر دنیا میں جوڑ ہو بھی جائے، اگر بدعمالیوں کی وجہ سے پھر بے جوڑ ہو جائیں تو پھر کوئی فائدے کا نہیں۔ تو لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے وہاں پر میوے ہوں گے، اور ولہم ما یدعون، اور ہر وہ چیز ہوگی جس کو وہ مانگیں گے، یعنی یدعون جس کو وہ چاہیں گے یا مانگیں گے، جس کو وہ بلائیں گے، یعنی دعا کے معنی ہیں بلانا، مانگنا۔ تو اب یہاں پر بجائے سوال کے وَلَهُمْ مَا يَسْأَلُونَ کے بجائے سوال جس کا وہ سوال کریں گے کے بجائے یہاں پر یدعون لفظ آیا ہے، اس لیے کہ سوال کرنے میں اور سوال کے جواب میں چیزوں کے ملنے میں وقفہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یدعون یعنی جنت میں جو ہے سوال کے کرنے کے بعد، کسی چیز کے مانگنے کے بعد ملنے میں تاخیر نہیں ہوگی، دنیا کی طرح کہ سوال کو سنا جائے پھر اس کی جواب میں دیا جائے، ایسا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ چاہت کے انسان جیسی دل میں چاہے گا فوراً اس چیز کو وہاں پر اس کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ تو اسی لیے یہاں پر یدعون لفظ استعمال فرمایا گیا۔ سلام قولا من رب الرحیم، آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں سلامتی ہو، یہ بولنا سلامتی ہو، اور ایک کس کے لیے بولنا، یہاں پر وقف ہے، یعنی سلام کہہ کر رکنا چاہیے۔ پڑھنے والوں کو بھی جب قرآن شریف کی یاسین شریف کی جب تلاوت کریں گے تو سلام قولا من رب الرحیم نہیں بولا جائے گا، بلکہ سلام کہہ کے ہمیں رکنا ہے،
مگر اپنی سانس کو توڑنا نہیں ہے۔ پھر آگے قولا من رب الرحیم، یعنی یہ بول رب رحیم کی جانب سے ہے، یہ سلام جو بولا جا رہا ہے یہ رب رحیم کی جانب سے یہ بول ہوگا۔ یعنی جب جنتی اپنے نعمتوں میں منہمک ہوگا، مشغول ہوگا، مزے اڑا رہا ہوگا، وہ نعمتوں ایک ایک نعمت کو دیکھنے میں 70 سال گزار رہا ہوگا، ایسی صورت میں اچانک سے ایک روشنی اس کو نمودار ہوگی اوپر کی جانب سے، تو اور جس کی وجہ سے ساری جنت کی نعمتیں ساری جنت کی نعمتیں مدھم پڑ جائیں گی، تو اچانک وہ اپنے سر کو اوپر اٹھائے گا تو وہ اللہ رب العالمین ہوں گے، اور سلام یعنی سلامتی کے بول رہے ہوں گے، اللہ جل جلالہ کی جانب سے السلام علیکم کے جملے ادا ہو رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ سلام، اور یہ بولنا کس کی جانب سے ہوگا؟ رب رحیم کی جانب سے ہوگا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج الگ ہو جاؤ، امتیاز کر لو، علیحدگی اختیار کر لو آج کے دن۔ ایھا المجرمون، اے مجرموں، دنیا میں تم نے آپس میں ایک گھر میں زندگی گزار لی، ایک محلے میں زندگی گزار لی، ایک شہر میں زندگی گزار لی، آپس میں ایک دوسرے کو حقارت کرتے ہوئے زندگی گزار لی، مگر آج تمہارا اور نیکوں کا ساتھ نہیں ہو سکتا، تم آج الگ علیحدہ ہو جاؤ، ممتاز الگ کر دیا جائے گا مجرمین کو اور نیکوکاروں کو۔ اور سوال کیا جا رہا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سوال کیا جائے گا کہ کیا تم سے عہد وعدہ نہیں کیا گیا تھا؟ کیا تم سے وعدہ نہیں کیا گیا تھا کہ تم اے ابن آدم کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو؟ کیا شیطان کی تم عبادت نہ کرو؟ کیا اس بات کا تمہیں اطلاع نہیں دی گئی تھی؟ کیا تم سے سوال نہیں کیا، عہد نہیں لیا گیا تھا، یا تمہیں سمجھایا نہیں گیا تھا؟ اس طریقے سے یہاں پر آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے سوال ہوگا، مگر احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے جہنم لائی جائے گی، قیامت کے دن گھسیٹ کر جہنم لائی جائے گی، اور جہنم چنگاڑ رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، اور اپنے گنہگاروں کو، مجرمین کو، اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر کہے گی کہ اے لوگوں، اے بنی آدم، کیا تمہیں بتایا نہیں گیا تھا کہ تم تو اب یہاں پر یہ جملہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی جملہ جہنم بھی ہم سے گنہگاروں سے کہے گی، اور اللہ تعالیٰ جانوں کی جانب سے اور فرشتوں کی جانب سے بھی یہ سوالات ہوں گے حساب کتاب کے وقت۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیا تمہیں یہ نہیں بتایا گیا تھا؟ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ میری عبادت کرو، کیا تمہیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ میری عبادت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو؟ ھذا صراط مستقیم، اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ کیا تمہیں یہ نہیں بتلایا گیا تھا کہ میری عبادت کا کرنا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اور تم شیطان کی عبادت نہ کرو کہ وہ گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ کیا یہ بات صاف طور سے تمہیں کیا بتلائی نہیں گئی تھی؟ تو اب یہاں پر مان کر چلنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو ہم ظاہری طور پر جو اپنی زندگی میں جو اعمال کرتے ہیں، صرف اس کو عبادت کہیں گے یا مان کر چلنے کو کہیں گے؟ اب عبادت میں جہاں کہیں بھی عبادت کا لفظ آتا ہے، یہ اصل میں عبد سے بنا ہے، اور عبد کہتے ہیں غلام کو۔ اب یہاں پر عبادت کے معنی غلامی کے لیے گئے ہیں، غلامی کے معنی میں ہے کہ غلامی کرو، تو غلامی سے مراد صرف نماز روزہ نہیں آتی، بلکہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کی ہر وہ حرکت اس میں شامل ہے جو اللہ کی مرضی پر ہو۔ یعنی اگر جب ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو ہر معاملے میں، ہمارے شادیوں میں، ہمارے کمائیوں میں،
ہمارے کمائے ہوئے مال کے خرچ کرنے میں، ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کے دینے میں، یعنی ہر میدان میں، ہمارے آپس کے رشتوں کے نبھانے میں، اگر شوہر کے ساتھ رشتہ نبھانا ہو تو اس میں، اگر سسرالی رشتے نبھانا ہو تو اس میں، میکے والوں کے ساتھ رشتے نبھانا ہو تو اس میں، اڑوس پڑوس کے رشتے نبھانا ہو تو اس میں، یعنی ہر ہماری زندگی کا ہر حصہ، ہر وہ حصہ جو ضرورت بن کر ہماری زندگی میں داخل ہے، ہر اس حصے میں معنی کس کا جا رہا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ معنی ہم نے کیا شیطان کی مانی ہے، نفس کی مانی ہے، یا اللہ کی مانی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرا اپنا کہنا نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو کوئی مال کے نشے میں اپنے نفس کی فرمانبرداری کرتا ہے اور مال کے نشے میں اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے، مال کمانے کے خاطر، مال کو جمانے کے خاطر اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات کو توڑتا ہے، نمازوں کی پرواہ نہیں، زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں، تو اللہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اس کو عبد الدرہم کہا جاتا ہے، عبد الدرہم کا نام لیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بیوی کے خاطر اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے، بیوی کی فرمانبرداری میں، یا کوئی شوہر کی فرمانبرداری میں اللہ کے احکامات کو توڑتی ہے تو اس کو عبد الزوج کہا جاتا ہے، یعنی اپنے جوڑے کا غلام، اپنے جوڑے کا بندہ، تو اس کو عبداللہ نہیں کہا جاتا، عبد الرحمن نہیں کہا جاتا۔ پھر وہ اسی زمرے میں آئے گا کہ وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور شیطان کون ہے؟ شیطان یہ ہمیں اچھی طریقے سے پتہ ہے، ہم بارہا اس کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ شیطان کس کو کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بیوی ہو، یا اگر کوئی شوہر ہو، یا اگر کوئی ہماری نوکری ہو، یا اگر کوئی ہماری کوئی تجارتی یا ہماری کمائی کی شکل ہو، جو بھی ہو، اور وہ اللہ کے احکامات ہم سے توڑوا رہی ہے، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ رشتہ دار کی شکل میں ہو، اگر وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر پورا عمل کرنے سے ہمیں روک رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ شیطان ہے، وہی شیطان ہے۔ شیطان کوئی اندیکھی چیز نہیں بلکہ یہی شیطان ہے۔ تو اب اس کی عبادت کرنے میں ہم شمار ہو جائیں گے۔ اللہ ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں آگے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تحقیق کہ یہ شیطان جو ہے، یعنی یہ شیطان چاہے جس شکل میں بھی ہو، یہ شیطان تم میں سے بہت ساروں کو بہکا چکا ہے، اضل گمراہ کر چکا ہے، منکم تم ہی میں سے بہت ساروں کو، جبلن کثیرا بہت ساری خلقت کو بہکا چکا ہے۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اللہ پاک سوال کر رہے ہیں ہر پڑھنے والے سے، ہر مخاطب سے۔ هذه جہنم التی کنتم توعدون۔ اب آگے اللہ رب العالمین اس کا نتیجہ بیان فرما رہے ہیں کہ شیطان کی عبادت کرنے والے، شیطان کی فرمانبرداری کرنے والے، چاہے وہ شیطان جس شکل میں بھی ہماری زندگیوں میں آ رہا ہو، اس کی پرستش کرنے والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہذه جہنم التی، کہ یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ وہی جہنم ہے، لو یہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی نہ مانو، اس کے راستے پر نہ چلو، رحمان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اس لیے کہ وہی سیدھا راستہ ہے۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آج تم اس میں جا پڑو، تم چلے جاؤ، آج کے دن تمہیں ڈال دیا جائے گا، تم جاؤ اس میں، بما کنتم تکفرون، اس سبب سے کہ تم انکار کیا کرتے تھے اللہ کے احکامات سے اور اللہ کی فرمانبرداری سے، جو انکار کر کے جو زندگی تم نے گزاری، اس کے بدلے میں، اس کی وجہ سے آج تم جہنم میں جا پڑو۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن مہر لگا دیا جائے گا ان کے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے وہ بات کریں گے ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پیر، بما کانوا یکسبون،
اس سب کا جس کو وہ کما کر لائے ہیں. جو کچھ دنیا کی زندگی میں، دنیا کی ایک مختصر سی زندگی میں انہوں نے جو کچھ اعمال کی شکل میں جو کچھ کمائی کی ہے، اس کے تعلق سے گواہی پیر دیں گے، ہاتھ بات کریں گے، وہ بھی گواہی دیں گے، اور منہوں پر مہر لگا دیا جائے گا. اس لیے کہ بندہ جو ہے کسی اور کی گواہی کو قبول نہیں کرے گا، کہے گا کہ ہو سکتا ہے دشمنی میں کسی وجہ سے یہ میرے حق میں جھوٹ بول رہا ہو، اور اپنی زبان سے تو بالکل اقرار نہیں کرے گا، انکار کرے گا، مکر جائے گا کہ میں نے یوں کیا ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین اس کے منہ کو مہر لگا دیں گے، زبان بند کر دی جائے گی، اور سب سے پہلے بائیں ران جواب دے گی اور اپنے اپنے گناہ گنوائے گی. تو یہاں پر وہی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے منہوں کو الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم، ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پیر، بما کانوا یکسبون، ان سب کاموں کا جو وہ انہوں نے کما کر لائے ہو، یا ان سب باتوں کا جو ان کی کمائی ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. یعنی اللہ رب العالمین اب تک قیامت کی گھڑیوں کے منظر کو بیان کیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اصحاب جنت نیکوکاروں کے کیفیت کو بیان کیا، پھر جہنم کے حالات کو بیان کیا، یعنی کس سبب سے جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو بیان کیا، اور وہاں پر گواہی کس سے لی جائے گی اس کو بیان کیا گیا فیصلے کے طور پر. اور آگے اللہ رب العالمین مزید جو ہے آخری بات یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں، وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، کہ ہم مٹا سکتے ہیں ان کی آنکھوں کو، یعنی آنکھوں کی روشنی کو اچک لینا یا آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دینا یہ تو اور بات ہے. یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ لَطَمَسْنَا، یعنی یہ بالکل ہم صفایا کر سکتے ہیں، بالکل مٹا سکتے ہیں، یعنی آنکھ کی جگہ آنکھ ہی نہیں رہے گی، بس بالکل جلد رہ جائے گی. ایسے بھی ہم چاہے تو کر سکتے ہیں، یعنی آنکھوں کی جگہوں سے آنکھوں کو غائب ہی بالکل کر کے بالکل نام و نشان کا مٹا دینا، ایسے بھی نہیں وائپ آؤٹ کر دینا، ایسے بھی ہم کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر یہ نہ آگے چل سکیں گے، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر یہ دوڑیں گے اگر راستہ پانے کو آگے تو کہاں سے دوڑیں گے، اور کہاں سے انہیں سمجھ آئے گی یا نظر آئے گا آگے کی طرف دوڑنے کو، راستہ اپنا طے کرنے کو. نتیجے میں وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو مسخ کر سکتے ہیں ان کو، یعنی ان کی صورتوں کو مسخ کر سکتے ہیں، یعنی بجائے انسان کی شکل کے گدھے کی شکل بنا دی، یا خنزیر کی شکل بنا دی، یا بندر کی شکل بنا دی، یا تو پتھر ہی بنا دیا، جیسے پچھلی قوموں کے پر عذابات جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، کسی کو پتھر بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہی کی جگہوں میں انہیں رکھتے ہوئے، علی مکانتہم، انہی کے ٹھکانوں میں ہمیں ان کو مسخ کرنے کی طاقت رکھ سکتے ہیں، یہ قوت رکھ سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو یہ بات کر سکتے ہیں. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پھر جب یہ اگر کر گزریں گے اللہ رب العالمین، مسخ کر دیں گے انہیں، تو نہ ہی وہ اتنی استطاعت یا اتنی طاقت رکھیں گے کہ وہ نہ آگے بڑھیں اور نہ الٹے پلٹ سکیں، نہ وہ آگے جانے کی طاقت رکھ سکیں گے اور نہ ہی پیچھے لوٹنے کی طاقت رکھ سکیں گے، بلکہ مسخ ہو کر رہ گئے ہوں گے. یعنی دونوں صورتیں اللہ پاک کر سکتے ہیں، یعنی آنکھوں کو مٹا سکتے ہیں، تو اگر وہ آگے دوڑنا بھی چاہیں گے، دوڑ بھی لیں گے تو پتہ نہیں کہاں جا کر پہنچیں گے، بالکل نظر نہیں آئے گا، بصارت نہیں ہوگی. یا تو پھر اگر مسخ کریں گے تو کوشش بھی نہیں کر سکیں گے کہیں آگے پیچھے جانے کی. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور اگر ہم کسی کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں، کسی کی عمر کو طویل کر دیتے ہیں، عمر میں برکت دے دیے، طویل عمر بنا دی، تو پھر کیا کرتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم لوٹا دیتے ہیں اس کو اس کی پرانی خلقت میں.
افلا یعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ اس بات کی کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ روزمرہ کے مشاہدے میں یہ بات دن اور رات جو ہے یہ چل رہی ہے آنکھوں کے سامنے، کہ جس کی اللہ رب العالمین عمر طویل کر دیتے ہیں، جس کی اللہ رب العالمین عمر طویل کرتے ہیں، اس کی دھیرے دھیرے اس کی قوتیں چھیننا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح وہ دنیا میں آنے سے پہلے بالکل وجود ہی نہیں تھا، پھر وہ ایک وجود میں آیا، پھر اللہ رب العالمین نے اس کے اعضاء بنائے، ایک اس کے اعضاء بنائے، پھر ان اعضاء میں اس جسم میں اللہ رب العالمین نے روح ڈالی، پھر اللہ رب العالمین نے روح پھونکنے کے بعد اس کی پرورش کی ماں کے پیٹ میں، ہے نا، 3 تاریکیوں کے اندر اس کی پرورش ہوئی۔ اب اس کی پرورش ہوتی رہی ایک مدت تک، جب وہ کچھ دنیا کے آب و ہوا کو لینے کے قابل بنا، تو پھر اس کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا اور مناسب غذاؤں کا اس کے لیے انتظام فرمایا کہ اس کی قوت میں کچھ بڑھوتری ہو۔ پھر یعنی اس طریقے سے سلسلہ بسلسلہ، جب پہلے آیا تو بالکل کھا پی نہیں سکتا تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا، اس کی بصارت بھی صاف نہیں تھی، یعنی آنکھوں کی روشنی بھی صاف نہیں تھی، ہر چیز دھندلا سا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس میں ترقی دی، پھر وہ دیکھنے والا ہوا، بولنے والا بنا، چلنے والا بنا، یہاں تک کہ جوان ہو گیا، بدلے کے جذبات آ گئے، ترقیوں کے جذبات آ گئے، آگے بڑھنے کی اور ہمتیں اور صلاحیتیں امڑ کر جوش میں آ گئیں۔ پھر اس کے بعد ایک مدت تک اپنی صلاحیت اور قابلیت اور ہمت اور بہادری کے جذبوں کے ساتھ وہ چلتا رہا، یہاں تک کہ پھر ڈھلان شروع ہو گیا، اور دھیرے دھیرے پھر ایک چیزیں، ہمتیں ٹوٹنے لگیں، طاقتیں ٹوٹنے لگیں، اسی طریقے سے ہوتے پھر واپس بینائی میں بھی کمزوریاں آنا شروع ہو گیا۔ بینائی جیسے شروع میں دھندلی تھی ویسے دھندلی ہونے لگی، آنکھوں کی سماعت جیسے پہلے تیز تھی وہ ختم ہو چکا، اور اس میں بھی کمی آنے لگ گئی، یعنی اپنی پرانی خلقت، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ننکسو کہتے ہیں، بالکل اوندھا کر دینا، الٹ دینا۔ تو یعنی واپس اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا اس کی زندگی، اس کے جسم کے احوال کو، حالات کو۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، یعنی جیسے میں تبدیل کر سکتا ہوں جیتے جی، میں نے تمہاری دی ہوئی چیزوں کو عروج پر لے جا کر پھر دوبارہ میں دھیرے اس کو اس کے ڈھلان کی طرف لاتے ہوئے پھر دھیرے میں چیزوں کو چھین سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے میں دوبارہ کھڑا کر کے تمہیں پوچھ بھی سکتا ہوں، میرے پاس طاقت ہے اور میرے پاس قدرت ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات کی طرف یہاں پر اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ جو چیزیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی نعمتوں سے نوازا ہے، آنکھ جیسی نعمت، کان جیسی نعمت اور زبان جیسی نعمت، یہ 3 نعمتیں ایسی ہیں جس سے ہمارے ایمان، یعنی انسان دیکھتا ہے، پھر سنتا ہے اور پھر بولتا ہے، یہ 3 چیزیں یقین کے بڑھنے کی یا کسی بات کے دل میں اثر کرنے کے، یہ 3 راستے ہوتے ہیں، علم کے حاصل کرنے کے یا کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کے 3 راستے ہیں، دیکھنا، بولنا اور سننا۔ اب یہ 3 چیزیں سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جسم کے ہمارے نظام بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہر جسم کا ہمارا ہر عضو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ تمہاری جاگیر ہوتی تو دھیرے اللہ پاک لے نہیں سکتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا تھا۔ پھر جب جانے کا جب وقت آنے لگا، جب بڑھاپے کی طرف انسان چلنے لگا، تو پھر دھیرے وہ چیزیں اس سے واپس لے جائی جانے لگیں۔ تو یعنی اب اللہ پاک فرما رہے ہیں، اس کو بیان کر کے فرما رہے ہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ چوکنائی کے ساتھ، وقت کو غنیمت جانتے ہوئے، اپنی جوانی کی طاقتوں کو غنیمت جانتے ہوئے، اپنی دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت اور صلاحیتوں کو، اپنی قابلیتوں کو امانت سمجھتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کی جائے، تاکہ امانت میں خیانت نہ ہو، تاکہ امانت کا صحیح ادائیگی پوری طور پر ہو جائے۔ اس کی طرف کیا عقل نہیں رکھتے آپ لوگ؟ یہاں پر اللہ رب العالمین یہ ہم سے سوال کر رہے ہیں، ہر پڑھنے والے سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے اس بات کی؟ یعنی اپنی نعمتوں کو گنا کر اور واپس لینے کے انداز کو بیان کر کے، اس سے پہلے قیامت کے ہولناکیوں کو بیان کر کے، یعنی کبھی ڈرا رہے ہیں، کبھی سمجھا رہے ہیں، کبھی بتا رہے ہیں کہ میری طرف آ جاؤ،
شیطان کی عبادت کرنے کے بجائے، اپنے نفس کی عبادت کرنے کے بجائے رحمان کی عبادت میں لگ جاؤ، کہا جا رہا ہے۔ کسی کو کچھ سوال کرنا ہے؟ جی سوال ہے، یہ جو بتایا نا مسخ کر دیتے ہیں، اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ مسخ سے مراد بدل دینا، یعنی اس کو کبھی پتھر سے بدل دیا، پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ مسخ کر دیتے ہیں عذاب میں تو پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، پھر وہ جیتا نہیں ہے، بدل ایک دیا۔ سوال آ رہا ہے، ہاں جی جیسے اللہ تعالیٰ حساب لے گی قیامت کے دن، ہاں تو جیسے مطلب جیسے کوئی پہلے میں نے سرکاری نوکری کرتے ہوتے نا، اس میں کچھ پیسہ اسے آدمی رکھ لیتا ہے، یہ کرتا ہوتا ہے، تو بعد میں اس کو جیسے دین میں سمجھ میں آ گیا تو پھر وہ گناہ معاف ہوگا؟ اب وہ توبہ استغفار کرے۔ کیونکہ پبلک کا پیسہ رہتا ہے نا، جی جیسے سرکار پبلک کو دینے کے لیے ہاں ہاں ٹیچر وغیرہ کو کچھ دیتے ہیں، صحیح۔ ہوتا ہے کچھ آدھا سے دے دیتے ہیں، آدھا رکھ لیتے ہیں، اور وہ جو ہوتا ہے جیسے بعد میں اس کو دین سمجھ میں آ گیا، جیسے توبہ کر رہی ہے سب چیز کی، جی جی، تو خوب توبہ استغفار کرے اور خوب صدقہ و خیرات کرے، اپنی جانب سے کوشش کرے صدقہ و خیرات کی، لوگوں پر خرچ کرنے کی، اور خوب اللہ کے سامنے روئے، معافی مانگے، انشاءاللہ اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ یہ دل کی کیفیت کے اوپر ہے، ہماری توبہ کی قبولیت ہمارے دل کی کیفیت پر ہے، جتنی زیادہ ندامت اور شرمندگی ہوگی، جتنا زیادہ معافی کے مانگنے میں ہماری تڑپ ہوگی، اتنا ہی اللہ پاک ضرور معاف کریں گے۔ جس کا حصہ رکھے جن لوگ کو دینے ہوئے تو اس کا حصہ رکھے تو کل قیامت کے دن ان لوگ مانگنے کے لیے کھڑا نہیں نہ ہوگا، کھڑے ہوں گے۔ اگر ابھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے فلانے کا حصہ رکھا تھا تو بہتر یہ ہے کہ اس کو جا کر دے دینا ضروری ہے۔ اگر کسی کا حق ہم نے رکھا ہے تو اس کو جا کر لوٹانا ضروری ہے، اگر وہ زندہ ہے، اگر وہ ہمارے علم میں ہے تو اس کو جائیں، اس تک پہنچنا ہے اور اس کو دے دینا ہے۔ اب بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم جانتے بھی نہیں کہ کس کا ہے، جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا مردہ ہے، مر چکا ہے، جانتے بھی نہیں اس کی رشتہ دار ہیں بھی کیا نہیں ہے، یعنی کوئی شکل اور صورت بالکل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں جو ہے توبہ استغفار کریں گے، اور اس کے یعنی اسی طریقے ایسے ہی عمومی طور پر نیت کر کے صدقہ خیرات کریں گے کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ اگر دے سکتے ہیں، ہماری پہنچ کے طاقت ہے پہنچنے کی، اور ہمیں پتہ ہے کس کا ہے کیا ہے، تو جا کر ضرور دے دینا ہے۔ یا تو اگر اس کے گھر والے موجود ہیں تو ان کے گھر والوں تک تو بھی پہنچانا ہے حق کو۔ اگر نہیں جانتے، بالکل علم میں نہیں ہے، تو پھر صدقہ خیرات کے ذریعے سے اس کا اور اللہ سے معافیاں خوب مانگ کر چھٹکارا حاصل کرنا۔ ضلال مبین کس کو کہا جا رہا ہے؟ کلی گمراہی کون سی چیز ہے؟ کس آیت میں؟ پیچھے کل کے اس میں ان انتم الا فی ضلال مبین ہے نا، یہاں پر یہ جو ہے ہاں، تو ایک تو یہاں پر بعض مفسروں کا کہنا ہے کہ ان کا یہ بولنا یعنی انطعم من لو یشاء اللہ تعالی، کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ ہی نے نہیں کھلایا ہے۔ ان کا یہ جو کافروں کا یہ جو بولنا ہے، انکار کرنے والوں کا جو بولنا ہے، یہ کھلم کھلا گمراہی کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض مفسروں کا کہنا یہ ہے کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ وہ گنہگار ہی کہہ رہے ہیں طنز کے طور پر، مذاق کے طور پر، کہ تم مطلب تمہارا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم رزاق بن جائیں، تم ہم کو گمراہی میں لے جا رہے ہو، تمہاری یہ باتیں گمراہی کی ہو گئی نا، تم ہم کو رزاق بننے کی دعوت دے رہے ہیں، یعنی اس طریقے سے طنزیہ طور پر یہ ان کا ہی بولنا ہے، بعض مفسروں کا ایسا کہنا ہے۔
جی جزاک اللہ. نوٹس شہناز اپا اگر آپ نوٹس لکھتے تو اچھا رہتا، اوروں کا بھی فائدہ ہوتا. انشاءاللہ کوشش کریں. جی آپ کا بھی ہوتا، آپ کے انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کا بھی ہوتا ہے نا. آیت بآیت اگر نوٹس لکھ لیتے تو بہت اچھا ہوتا اور دوسروں کا بھی فائدہ ہوتا. کوشش کریں. جی جی. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ میرا بھی ایک سوال ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ ٹائم پہلے مطلب میری بچی کے اسکول وغیرہ جانے کے لیے ایک کارٹون تھی، وہ چھوڑتی تھی ان کو. تو مطلب ڈیلی بیسس پہ ہم ان کو جو ہے پیسہ دیتے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ جب ہم نے جمع کیے پیسے ان کو دینے کے لیے تو اچانک شاید چھوڑ کر چلے گئے، اس طرح کچھ ہو گیا. تو ابھی یہاں ان کا کچھ اتا پتہ نہیں، مطلب بہت کوشش کی ہم نے کال وغیرہ کرنے کی تو لیکن ان سے نہیں رابطہ ہو پایا. تو ابھی اس رقم کا ہم کیا کریں؟ نہیں، وہ امانت کے طور پر رکھے رہیں اور کوشش کرتے رہیں کسی اور سے پوچھ گچھ کرنے کی، وہ کہاں سے آئی تھیں، ان کے کوئی جان پہچان والے ہیں. کوشش یہ کریں کہ مطلب ہم نے پوچھا، کافی ہم نے لوگوں سے پوچھ تاچھ کی کہ ان سے پوچھا جن سے ہم نے پتہ کیا تھا ان کے بارے میں، ان سے بھی پوچھا تو وہ بھی ان کو بھی نہیں پتا ان کے بارے میں. رکھیں مستقل. کتنے دن ہوئے اس بات کو؟ 6-7 مہینے تو ہو گئے. اچھا 6-7 مہینے ہی تو ہوئے ہیں نا. تو رکھیں، آپ امانت رکھیں انشاءاللہ، اور اللہ سے مانگتے بھی رہیں کہ اللہ اس کا، اس بندی کا حق ہے، اس تک پہنچانے کا کوئی راستہ نکال تاکہ کسی کا حق ہم پر نہ رہے. اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ پاک ضرور راستہ نکالیں گے، ضرور کہیں نہ کہیں سے بات سامنے آئے گی. رکھے رہیں، سال گزر جائے، 2 سال گزر جائے، 3 سال گزر جائے، مگر رکھیں. اور دعا بھی ساتھ میں کرتے رہیں دل سے، دل کی گہرائی سے، تو ضرور اللہ پاک جلد از جلد آ جائے گی شکل سامنے. جی ٹھیک ہے، پھر ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. کل بقیہ انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح.